میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا میں آنے والا انسان اپنے ارادے سے نہیں آتا اور اپنے ارادے سے نہیں مرتا۔ پیدا ہوا تو اس کا ارادہ کوئی نہیں، مرتا ہے اس کی چاہت کوئی نہیں۔ تو پھر کون ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے؟ اور وہ کیا چاہتا ہے اس جیکب آباد کی چند روزہ زندگی میں؟ اس نے مجھے کیوں بھیجا ہے؟ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جس کا جواب انسانی عقل میں کوئی نہیں ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے اور اس دنیا کی زندگی میں اس نے کیوں بھیجا ہے۔ پھر یہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے یا انسانی علم ختم ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب اللہ اپنے رسولوں کو بھیج کر بتاتا اور سمجھاتا ہے۔ انسان کا علم ناقص ہے اور نبیوں کا علم کامل ہے، اور سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا علم سارے انبیاء کے علم کے مقابلے میں وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ 1.25 لاکھ نبیوں کا علم ایک ذرے کی طرح ہے اور ہمارے نبی کا علم ایک پھیلے ہوئے صحرا کی طرح ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ جو بولتا ہے اس کا ہر بول اللہ کا امر ہوتا ہے اور اللہ کی وحی ہے، یہ اس کے بغیر نہیں بولتا ہے۔ ہمارا علم دیکھنے سے ہے، سننے سے ہے، پڑھنے سے ہے، سوچنے سے ہے، اور یہ ہر چیز ادھوری ہے۔ میں آپ کو سامنے دیکھ رہا ہوں، مجھے ادھر والے نظر نہیں آ رہے، اب میں ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر والے نظر نہیں آ رہے۔ میں اکیلا بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہو، یہاں 2-3 آدمی اکٹھے اسپیکر پر بولنا شروع کر دیں تو آپ کا سننا ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ سوچنا بھی ناقص ہے کہ جب آدمی تھک جاتا ہے تو سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے علم حاصل کرنے کے راستے ادھورے ہیں، ادھورے اور ناقص ہیں، اس لیے ہمارے اندر غلط علم چلا جاتا ہے۔ اور اللہ نے ہمارے نبی کو براہ راست علم دیا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، براہ راست اللہ کی طرف سے علم آیا، وہ آنکھوں سے نہیں، وہ کانوں سے نہیں، وہ دماغ سے نہیں، وہ دل سے نہیں، سیدھا اوپر سے اللہ کی طرف سے آیا۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ میں نے اپنے بندے پر وہ علم اتارا ہے جو دنیا کا کوئی انسان سوچ تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کا براہ راست دیا ہوا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو جو یہ سر کی آنکھ دی تھی، یہ اتنی طاقتور تھی کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، مصلی پر کھڑے ہوئے چلتے چلتے محراب تک چلے نماز کے اندر ہی، پھر وہاں سے واپس ہوئے تھوڑی دیر کے بعد اور اپنی اصلی جگہ پر آ گئے۔ تو جب سلام پھیرا تو جو پہلی صف کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا کیا، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ نماز میں آگے چلے گئے تھے، پیچھے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو میری جنت پہ نظر پڑی تو اس کے پھل باہر لٹکے ہوئے تھے، تو ان کو دیکھ کر میں آگے بڑھ گیا۔ جنت کدھر ہے؟ 7 آسمان کے اوپر جنت ہے۔ تو جو مصلی پہ کھڑے ہو کر 7 آسمان کے اوپر دیکھ سکتا ہو تو اس کے دل کی نظر کیسی ہوگی؟ پھر فرمایا کہ آپ پیچھے کیوں ہٹ؟
کہ پھر میں نے جہنم کو دیکھا، اس کی آگ کو دیکھا، اس کے شعلوں کو دیکھا، تو پھر میں اس سے گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ آگے ہونا اور پیچھے ہونا یہ 7 آسمان کے اوپر کا نظارہ تھا جو ہمارا رسول دیکھ رہا تھا، یہ اس کی نظر کی طاقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ ارنی انظر الیک، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یا اللہ ایک دفعہ تو دکھا دے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا انظر الی الجبل، یہ پہاڑ تیرے سامنے، اس کو دیکھنا، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ میرا نور برداشت کر گیا تو تو بھی دیکھ لے گا۔ تو اب عرش کدھر؟ اللہ تو لا مکان ہے، عرش کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہے، اللہ لا مکان ہے، لا زمان ہے، لا یحویہ مکان، لا یشتمل علیہ زمان، نہ وہ زمانے میں آتا ہے نہ وہ مکان میں آتا ہے، وہ تو سوچ تصور خیال سے آگے ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ پاک کے نور کی ایک تجلی آئی چھوٹی سی پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکا، سارا پہاڑ ریت ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرے۔ کتنے دن بعد ہوش آیا؟ 40 دن کے بعد ہوش آیا۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، جب ہوش آیا کہا اللہ بس معافی دے، میں اپنی حیثیت سے زیادہ تجھ سے مانگ بیٹھا۔ ہمارے نبی بھی اللہ کے رسول ہیں۔ 27 رجب کو آپ ام ہانی کے گھر میں ہیں، حضرت علی کی بہن، تو رات کے وقت جبریل آتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ملاقات کے لیے یاد فرما رہے ہیں، آپ کی ملاقات چاہتے ہیں۔ وہاں سے اٹھایا ہے، بیت المقدس پہنچایا، 2 نفل پڑھائے، براق مکے سے لے کے چلا اور بیت المقدس آیا ہے۔ وہاں جو مسجد کا خادم ہے وہ رات کو دروازہ بند کرنے لگتا ہے، تو دروازہ بند نہیں ہوتا، وہ سارا زور لگاتا ہے، بند نہیں ہوتا، تو ایک مستری کو بلاتا کہ دروازہ بند نہیں ہو رہا، اور ساتھ اپنے جو ان کے عالم تھے ان کو بھی بتاتا ہے کہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ تو مستری آ کر دیکھ کر کہتا ہے اس کی ڈاٹ اس کے اوپر آ گئی ہے، اس لیے اس کے پریشر کی وجہ سے یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا، میں صبح آ کے ٹھیک کر دوں گا۔ اور ان کے عالم تشریف لاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں یہ ڈاٹ کا قصہ نہیں ہے، یہ صبح خود ہی دیکھنا بند ہوگا، یہ رات ہے جس میں آخری نبی نے آ کر یہاں نماز پڑھنی ہے، یہ ان کے استقبال کے لیے کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے۔ تو یہ 27 رجب اور 10 ہجری کی رات ہے، براق آ کر وہاں اترتا ہے اور آپ وہاں 2 نفل پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد براق ادھر ہی ٹھہر جاتا ہے، براق اب اوپر نہیں جاتا ہے، براق ادھر ہی ہے۔ اب اوپر جو اللہ کا رسول جا رہا ہے، جبریل کا ہاتھ پکڑ کے بھی نہیں جا رہا کہ جبریل نے ہاتھ پکڑا اور اوپر لے گیا، اب اللہ اپنے امر سے آپ کو اوپر اٹھا رہا تھا۔ آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، یہاں 280 من ہوا میرے اوپر ہے، اس پریشر کو توڑنے کے لیے میرے اندر 280 من ہوا کو روکنے کے لیے پریشر میرے اندر موجود ہے۔ ہمارے اوپر 500 کلومیٹر ہوا کا غلاف ہے، اوپر ہوا کوئی نہیں۔ اگر کوئی انسان یہ 500 کلومیٹر اوپر چلا جائے، ہوا سے باہر نکل جائے، تو یہ ایک بم کی طرح پھٹے گا کہ اس کے اوپر سے ہوا کا دباؤ ختم ہوگا، اس کے اپنے اندر جو پریشر ہے اس کو پھاڑ کے بوٹی بوٹی کر دے گا۔
اس پریشر کو پہلے ہوا کے اوپر جن کو بھیجا جاتا ہے جس راکٹ میں، تو ان کو ایک لباس پہناتے ہیں، وہ عجیب سا لباس، وہ کئی کروڑ ڈالر کا وہ لباس بنتا ہے، اس کے اندر 280 من ہوا کا دباؤ پیدا کیا جاتا ہے، اس کے اندر ایک مصنوعی دباؤ ہوتا ہے 280 من۔ جب وہ راکٹ اوپر جاتا ہے 500 کلومیٹر سے باہر، تو پھر اس کو آن کرتے ہیں تو وہ پریشر لباس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لباس میں پریشر نہ ہو تو یہ جتنے خلا والے اوپر جاتے ہیں ان کے جسم کی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہمارا نبی نے کرتا پہنا ہوا ہے اور تہمت، اور اسی کرتے تہمت کے ساتھ آپ نے ہوا کو چیرا، خلا کو چیرا، اور پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آدم علیہ السلام سارے فرشتوں کو لے کر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، 7 فرشتے سے۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ادریس علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ہارون علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ پھر آپ 6 آسمان پر پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اور یہ اللہ کا امر ہے جو آپ کو لے جا رہا ہے۔ آپ چوتھے آسمان سے گزرے تو ایک لشکر کو دیکھا جا رہا ہے، ایک لشکر جا رہا ہے۔ آپ نے ادھر دیکھا اس کا اول نظر نہیں آیا، ادھر دیکھا اس کا آخر نظر نہیں آیا، تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، میں جب سے وہی لے کے اتر رہا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور اوپر جا رہا ہوں، میں بھی اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، میں نے بھی آج تک اس کا اول آخر نہیں دیکھا۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وما یعلم جنود ربک الا ہو، یا رسول اللہ یہ آپ کے رب کے لشکر ہیں، ان کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیا لمبائی ہے کیا چوڑائی ہے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں فرشتے سارے موجود ہیں استقبال کے لیے، لیکن وہاں نبی کوئی نہیں ہے استقبال کے لیے۔ وہاں ایک کعبہ دیکھا ہمارے نبی نے، کعبہ جیسے ہمارا مکے میں کعبہ، ایسے کعبہ دیکھا، اس کا فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ تو اس کعبہ کی یہ دیوار کے ساتھ ایک بزرگ سفید داڑھی اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار سے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس شکل میں ایک بزرگ آدمی سفید داڑھی سے یوں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں اٹھتا، وہ ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں جبریل سے یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ کعبہ ہے، جیسے مکہ میں کعبہ ہے، اور یہ اس کا ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک طواف، پھر دوسرے 70,000، پھر تیسرے 70,000، پھر ایک دفعہ جو طواف کر جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، یہ طواف ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ بزرگ کون ہیں جو بیٹھے ہوئے؟ تو جبریل بتاتے ہیں یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو پھر اللہ کے نبی ان کی طرف چلتے ہیں، جب ہمارے نبی قریب جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے جب آپ کا استقبال کیا تو وہ کہتے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام جب پاس پہنچے تو وہ کھڑے ہوئے اور یوں فرمایا میرا بیٹا آ گیا اور میرا نبی آ گیا، نیک نبی آ گیا، نیک بیٹا آ گیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ادھر چلایا، ابراہیم کو ادھر نہیں چلایا، حالانکہ ساری دنیا ہمارے نبی کے طفیل۔ آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہتے تھے تو اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا، تو ان کو دیکھا تو خوش ہو گئے، کہنے گے یہ کون ہے یا اللہ کا؟ تیری بیوی ہے، تیرا نکاح ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام اس کے قریب ہونے لگے تو اللہ نے فرمایا مہر ادا کرو۔ مہر سمجھتے ہیں نا، مہر، حق مہر ایسے کہتے ہیں، مہر ہی کہتے ہیں۔
اس کا مہر ادا کرو. کہ یا اللہ اس کا کیا مہر ہے؟ کہ میرے آخری نبی پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو، یہ مہر. تو انہوں نے درود پڑھا. پھر کہنے لگے یا اللہ یہ ہے کون جس پہ میں درود پڑھتا ہوں؟ کہ یہ تیری اولاد میں ہے، پر یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. تو ہمارے نبی کا درجہ تو اتنا بڑا ہے کہ ابراہیم بنے ہمارے نبی کے طفیل. ایک اور سن، ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں. 40 سال. اور اگر تفصیل سے معلوم کرنا ہو تو 40 سال 6 مہینے اور 10 دن آپ کی عمر مبارک تھی. پیر کی رات 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کو اتارا. تو آپ یوں جواب دیتے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو جواب تھا 40 سال کی عمر. لیکن آپ نے جواب دیا ابو ہریرہ اب آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا. اچھا ایک اور سنو، زمین آسمان کو پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں کوئی 25 ارب سال ہو چکے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہوں گے، کوئی ہمارے پاس اس کو غلط کہنے کی دلیل کوئی نہیں. لیکن ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی. 1000 سال پہلے. تو 1000 سال پہلے جب زمین نہیں آسمان نہیں تو آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ آدم علیہ السلام تو انسانی زندگی تھوڑی سی ہے، 10-12 ہزار سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ ایسی بیوقوفی ہے سائنسدانوں کی، کتنے لاہاں جانوروں کی زندگی، جنات کی زندگی، اس کا کوئی پتہ نہیں کب سے ہے. انسانی زندگی 10,000 سال سے آگے نہیں ہے آج تک، اور آگے کتنی ہے وہ تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. نہ زمین نہ آسمان، تو آدم کہاں سے آئیں گے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے. آگے کوئی کھڑا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو میرا رسول ہے، علی صراط مستقیم، اور سچے سیدھے راستے پر ہے. صراط مستقیم پر ہے اور سچے اور سیدھے راستے پر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تورات حضرت عمر کو کہیں سے ٹکڑا مل گیا، وہ اس کو پڑھ کے آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ تورات مجھے ملی ہے، اور اس کو پڑھنا شروع کیا. تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. تو ابو بکر نے پہچانا کہ اللہ کے نبی پر ناراضگی ہے. تو انہوں نے عمر سے کہا ثقلت کا امک یا بن الخطاب، ادھر تو دیکھ اللہ کے نبی کا رنگ. جب دیکھا تو آپ کا رنگ غصے میں. تو انہوں نے تورات کو پھینک دیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا. یا رسول اللہ میں آپ کی رسالت پہ ایمان لایا، میں تو ویسے ہی آپ کو تورات بتا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا عمر تو تورات اٹھا کے لایا ہے، آج موسیٰ بھی آ جائے تو میرا کلمہ پڑھے بغیر نجات نہیں پا سکتا. موسیٰ کلیم آج وہ بھی آئے ہیں تو میرا کلمہ پڑھے بغیر وہ نجات نہیں پا سکتے. انا نبی الانبیاء، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، نبیوں کا بھی نبی ہوں. تو اتنا عالی مقام ہے اور اتنے بلند مقامات ہیں. صرف قرآن پاک سے ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی کا فرق. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. یہ ابراہیم کی دعا قرآن میں.
اور قرآن میں اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب میں نے تمہیں جنت کی چابی حوالے کر دی ہے، جنت تیرے لیے۔ کوثر کے کئی مطلب ہیں، ایک اس کا مطلب ہے نہر اور ایک اس کا مطلب ہے جنت کے خزانے۔ تو یہ دوسرا مطلب زیادہ صحیح ہے کہ ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑو تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ زیادہ صحیح نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب قبریں پھٹیں گی تو سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور آپ نے فرمایا میں ایسے نکلوں گا کہ میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا اور الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا، اور ہم تینوں باہوں میں باہیں ڈال کر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا، جب سارا میدان معشر، جب لوگ میدان معشر کی طرف چلیں گے تو سب سے آگے اللہ میری سواری کو چلائے گا، میں براق پہ ہوں گا اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر میرے آگے آگے چلے گا، اور جب میدان معشر میں پہنچیں گے تو بلال سرخ اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر اذان دے گا۔ دنیا میں تو نہیں سنی، آخرت میں بلال کی اذان آپ سب سنو گے انشاءاللہ، اور جب بلال کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سارے معاشر کا مجمع، کیا مومن، کیا مشرک، کیا مسلمان، کیا دہریہ، حتیٰ کہ ابو جہل بھی کہے گا تو سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے۔ اور جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ساری دنیا کا اس وقت اکٹھا انسان اور جن اور مرد اور عورت کہیں گے تو سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے سر کے اوپر ہوگا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ۔ پھر آپ نے فرمایا تم دیکھو گے ساری دنیا میں آنے والے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں سب سے آگے ہوں گا۔ پھر تم دیکھو گے ساری دنیا کے انسان بھی میرے پیچھے ہوں گے اور میں سب سے آگے ہوں گا۔ پھر تم دیکھو گے اس دن کوئی بول نہ سکے گا انا خطیبہم اذا انصتوا، صرف ایک مجھے بولنے کی اجازت ہوگی، باقی آدم سے عیسیٰ تک اور انسان سے جنات تک اور مرد سے عورت تک کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف تمہارا رسول ہوگا جو اس دن بولنے والا ہوگا۔ اور تم اس دن دیکھو گے کہ تمہارے قدم زمین پکڑ لے گے، اور میں اس وقت میرا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے گا، میری شفاعت سے تمہارا حساب شروع ہوگا، اور تم اس دن دیکھو گے کہ 1000 جنت کے غلام اللہ تعالیٰ جنت سے نکال کر میدان حشر میں میرے چاروں طرف کھڑے کر دے گا، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ مقام محمود عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، میرے محبوب تو میرے پاس آ جا، میں نے تیرے لیے مقام محمود تیار کیا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم دیکھو گے جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، انا اعطیناک الکوثر، میں نے جنت کی چابی تجھے پکڑا دی میرے محبوب، تیرے بغیر جب تک تو جنت میں نہ جائے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور اپنا حبیب میں نے تمہیں جنت کی چابی پکڑا دی۔ اگلی بھی سنو، آپ نے فرمایا جب سارے جنتی پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر جمع ہو جائیں گے مرد عورت، تو آگے دروازہ بند ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، دوزخ چھوٹی ہے، جنت بڑی ہے، جیل خانہ چھوٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی میزبانی کا ڈیرا بہت بڑا ہے۔ تو وہاں 8 دروازے ہیں، 8 بند ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ جب نافرمان آدمی پکڑے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا ان کو لے جاؤ جہنم میں، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ان کو کھینچیں گے حتی اذا جاؤوها، وہ دروازوں کے قریب آئیں گے، فتحت ابوابها، تو ایک دم دوزخ کے دروازے کھلیں گے اور سارے اندر گرتے جائیں گے۔ ہائے ہائے، اس وقت یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا، پھر ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے، تیرے پیچھے لگا اور میں جہنم میں پہنچا، وہ کہے گا میں نے کب کہا تھا میرے پیچھے لگو، تو نے خود اپنے آپ
یہ سارا راستہ اختیار کیا تھا، وہ کہے گا نہیں تیرے پیچھے لگ کر میں نے اللہ کو ناراض کیا، تو لانتی تھا، وہ کہے گا تو لانتی، وہ کہے گا تو کم وقت، وہ کہے گا تو کم وقت، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے جہنم میں گریں گے۔ آگے سے ان کو فرشتے پکڑیں گے اور کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، اس دن کے لیے تمہیں کوئی بتانے والا آیا تھا جعقبہ آباد میں کہ موت کے بعد جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، تیاری کر لو؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آئے تو تھے، تو پھر تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کیا کہا تھا؟ کہ ہم نے کہا تھا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، آگے ہم نے یہ کہا تھا کچھ نہیں ہے، میں تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ آپ ہی معاف کر دے گا، اللہ آپ ہی معاف کر دے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو لیکن جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو یہ دروازے بند ہوں گے، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوگا، تو اس پر دو دروازے ہوں، دو چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے تو ان کے سینے کا بغض ختم، لڑائیاں ختم، قتل و غارت ختم، نفرتیں ختم، عداوتیں ختم۔ یہ پانی جب پیٹ میں جائے گا تو پیشاب ختم، پاخانہ ختم، تھوک ختم، بیماری ختم۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے، آج کے بعد ان پر نہ میل آئے گی نہ بڑھاپا آئے گا۔ اب آگے دیکھیں گے تو دروازہ بند، کہیں گے بھائی جنت تو آگے دروازے بند ہیں، کیسے اندر جائیں؟ تو پھر سارا مجمع آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا کہ آپ پہلے نبی، پہلے رسول، پہلے باپ، آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے بیٹو میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں اندر نہیں لے جا سکتا، تم کسی اور سے بات کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ سارا مجمع سیدھا ہمارے نبی کے پاس آتا، لیکن اللہ اپنے نبی کی شان کو دکھانے کے لیے پہلے آدم، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر یعقوب، اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور ہود اور صالح اور موسیٰ اور شعیب اور لوط اور ہارون اور یحییٰ اور زکریا اور سلیمان اور داؤد اور الیاس اور یونس اور یحییٰ اور عیسیٰ، یہ سارے انبیاء کے پاس یہ سارا مجمع باری باری جا رہا ہے، دروازہ تو کھلوائیں۔ وہ کہے میں نہیں کھلوا۔ تو چلتے چلتے یہ مجمع آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ حضرت آپ دروازہ کھلوائیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کریں گے جو کوئی نبی نہیں کہہ رہا، حالانکہ سب کو پتا ہے، لیکن اللہ اپنے نبی کی عزت بڑھانا چاہتا ہے، جعقبہ آباد والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میرے رسول کا مقام کیا ہے اور اس کی ایک سنت کی قیمت کیا ہے۔ کہ بہت سو کو شیطان چکر دیتا ہے سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ تو اللہ آج اپنے نبی کی شان دکھاتا ہے۔ ابھی یہ ناصر جمالی کی گاڑی میں آیا، بڑی نئی گاڑی، اس کا ایک ٹائر کی ایک ٹائر کی ہوا نکال دو، صرف ایک ٹائر، بالکل نئی گاڑی ہے، ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو۔ یہ کئی لاکھ کی گاڑی، ایک ٹائر میں ہوا ڈلتی ہے 2-4 روپے کی، اور کہیں دوستی ہو تو مفتی ڈال کے دے دیتے ہیں جی، 50 لاکھ کی گاڑی ہو، 50 کروڑ کی گاڑی ہو، اس کے ایک ٹائر میں سے ہوا نکلے تو یہ چلے گی؟ تم اگر یوں کہو کوئی بات نہیں، ہوا ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، ایک ٹائر کی ہوا کا کیا بات، سڑک بڑی اچھی ہے چلاؤ، تو تمہارا ڈرائیور کہے گا جی میرے چھوٹے بچے ہیں، میں تو نہیں چلاتا، یہ تو الٹ جائے گی، میں بھی مروں گا، آپ بھی مرو گے، مہربانی کرو۔ 1 روپے کی ہوا نکل گئی 6 کروڑ کی گاڑی سے، 60 لاکھ کی گاڑی سے، 6 لاکھ کی گاڑی سے، تو گاڑی کھڑی ہو گئی۔ تو یہ جو وجود ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ بھی ایک گاڑی ہے جو اللہ کی طرف جا رہی ہے، اس میں سے جو سنت نکلے گی وہیں کھڈا پڑے گا، لیکن یہاں نظر نہیں آ رہا، نظر آنے کے لیے اللہ آج دکھا رہا ہے۔ اب دیکھو میرے نبی کی شان دیکھو، کوئی نبی ہمت نہیں کر رہا کہ جنت کا دروازہ کھلوا لو، اور ہر نبی کہتا بھائی آگے جاؤ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو آج کھلوا سکتا ہے، تو وہ کہیں گے جی پتہ بتاؤ، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آخری رسول کے پاس جاؤ، آج اس کے سوا کوئی جنت کا در نہیں کھلوا سکتا۔ تو یہ سارا مجمع ایمان والا، یہ امت پچھلی امتیں ہمارے نبی کے پاس آئیں گی اور عرض کریں گے یا رسول اللہ
آپ خاتم الانبیاء، آپ حبیب اللہ، آپ رسول اللہ، آپ امام الانبیاء اور آپ رسول العالمین، آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو ہمارے نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، بے شک بے شک آپ حبیب اللہ، آپ رسول اللہ، آپ امام الانبیاء اور آپ رسول العالمین، آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو ہمارے نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، بے شک میرے سوا آج کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا اور میرا اللہ میرے اوپر اپنے علم کا فیضان کرے گا، پھر میں اپنے اللہ کی تعریف کروں گا، پھر میرا اللہ مجھے کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، اے میرے محبوب حبیب اٹھ، سر اٹھا، مانگ ملے گا، شفاعت کر قبول ہوگی۔ تو میرے نبی نے کہا میں کہوں گا یا اللہ جنت کا دروازہ کھول دے، انا اعطیناک الکوثر۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ جنت دے۔ اور میرے نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں صرف کوثر کا مطلب بتا رہا ہوں، کوثر۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب کوئی نبی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، اور میرے حبیب کوئی امت جنت میں قدم نہیں رکھ سکتی جب تک تیری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ تو اللہ کا نبی کہے گا یا اللہ میں تو تیار ہوں۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اڑتی ہوئی آئے گی، جیسے جہاز اترتا ہے ایسے آ کر ہمارے نبی کے آگے وہ اتر کر یوں بیٹھ جائے گی، تو آپ اس سواری پہ سوار ہو جائیں۔ اس سواری کی جو رسی ہے وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی اللہ کا نبی نہیں پکڑے گا بلکہ کوئی اور ڈرائیور بنے گا، آ کر کوئی اور اللہ کے نبی کا ڈرائیور بنے گا۔ یہ جو ڈرائیور بننے والا ہے یہ کوئی بڑا عظیم عظمت والا ہوگا، یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا۔ جو سردار کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ بھی مونچھوں پہ تاؤ دیتا رہتا ہے کہ میں بھی بڑا بڑا بندہ، کہ میرا سردار بڑا بڑا ہے، تو یہ قدرتی چیز ہوتی ہے۔ تو آج تو اللہ کے بعد بڑی ہستی ہے یہ جو سامنے ہے، جو اس کی سواری کی رسی پکڑے گا وہ کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہوگا، اور لہذا ایک دم جتنا ایمان والوں کا مجمع ہے وہ سارا ایسے ہو جائے گا، پاؤں اٹھائیں گے پنجوں پر ایسے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو یوں دیکھیں گے بھائی کون جاتا ہے کون جاتا ہے کون جاتا ہے۔ تو اللہ کی آواز آئے گی بلال حبشی کو باہر بلاؤ اور یہ رسی پکڑاؤ۔ سید بھی پیچھے رہ گئے جی، اور عرب بھی پیچھے رہ گئے، سندھی بلوچی پنجابی بھی پیچھے رہ گئے، اور ایک حبشی کا بیٹا بازی لے گیا کہ وہ غلامی رسول کا حق ادا کر گیا تھا۔ مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا اور کوڑے کھاتا تھا، پتھر کھاتا تھا، انگاروں پہ لیٹ کے کہتا تھا احد 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 احد، اللہ ایک ہے شریک کوئی نہیں، اللہ ایک ہے شریک کوئی نہیں، اور مارو اور مارو اور مارو، ہم آہوں آن سہرا سر خود نہاد برکت وہ امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غد، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ یہ ایمان ہے ہی ایسا اس پر جتنا دباؤ پڑتا ہے یہ اتنا بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے۔ تو بلال آج سر اٹھا کے آئے گا، اور آج اکڑنے کا دن ہے، آج فخر کا دن ہے۔ یہ کیا فخر ہے الیکشن جیت لیا، یہ کوئی فخر ہے وزیر بن گیا صدر بن گیا؟ جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو بڑے بڑے صدر بادشاہ سوئے پڑے ہیں، آج ان کی ہڈیوں کا نشان بھی کوئی نہیں ہے، قبر نے ان کے چورے چورے کر دیے اور ان کی کھوپڑیوں کو بھی گلا دیا اور ان کی ہڈیوں کو بھی سرما بنا دیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، فرق لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، پڑے ہیں خاموش جاؤ دیکھو، آج ان کی قبروں کے نام مٹ گئے، نام دھندلے پڑ گئے،
قبریں ٹوٹ گئیں، اکھڑ گئیں، وہ سودا ہو گئیں، کوئی ان کو یاد کرنے والا نہ رہا۔ یہ کیا دنیا ہے جس پر کوئی سر اٹھائے یا گردن اکڑائے یا پاؤں زمین پہ مارے؟ میرے رب کا فرمان ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ میرا رب کہتا ہے لا تمشي في الارض مرحا، او میرا بندہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کر۔ کیا تیرے ایڑی مارنے سے میری زمین پھٹ جائے گی؟ یا تیرے ایسے چلنے سے تیرا قد پہاڑوں سے اوپر ہو جائے گا؟ نہ تو میرے پہاڑوں کے اوپر جائے نہ تو میری زمین میں سوراخ کرے، تو کیا تو پیشاب پخانے کا انسان زمین پہ ایڑی مار کے کہتا میں کوئی شے ہوں؟ یا موت پکڑے گی پھر تو دیکھے گا تیری طاقت کہاں گئی، تیری قوت کہاں گئی، تیرے پہرے دار کہاں گئے؟ پہرے داروں کے بیچ میں تجھے اٹھائے گا اور زیر زمین تجھے پہنچا دے گا، پھر تیرا نشان مٹا دے گا، تیرا نام بھلا دے گا۔ کتنے سکندر آئے اور کتنے چنگیز آئے اور کتنے بادشاہ آئے، آج ان کے اللہ نے نشان مٹا دیے۔ زیر زمین ایک جہان ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين۔ میرے بھائیو، یہ عزت کی شے نہیں، آ جائے تو بھی امتحان ہے، چلی جائے تو بھی امتحان ہے، ہاتھ اللہ کھول دے تو بھی امتحان ہے، تنگ کر دے تو بھی امتحان ہے، اونچا کرتا ہے تو امتحان ہے، نیچے گراتا ہے تو امتحان ہے۔ کوئی کسی کا حق نہیں ہے، کوئی کسی کا حق نہیں ہے، جس کو جو ملا ہے وہ میرے رب کا امتحان ہے، امتحان کے طور پر ملا ہے۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ ہاں یہ عزت دیکھو، آج بلال اپنے نبی کی سواری کو پکڑے گا اور یوں کندھے پر رسی لائے گا اور وہ گیا حبشی، عربوں کو کاٹ گیا، عجمیوں کو کاٹ گیا، سیدوں کو کاٹ گیا، اور سیدھا اللہ کے نبی کے ساتھ جنت کے دروازے پر پہنچے گے اور اللہ کے نبی دروازے پر دستک دیں گے، ٹھک 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 ٹھک، تو اندر سے آواز آئے گی، کون کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ۔ تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ، آپ کا انتظار ہو رہا تھا، آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرا نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے، اور میں آپ کے انتظار میں تھا کہ آپ آئیں گے تو میرے رب کا حکم تھا میں خود اٹھوں۔ یہ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان اندر سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، دروازہ کھولے گا، کہے گا یا رسول اللہ میں آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ اٹھوں گا، لیکن آپ کے بارے میں آپ کے رب کا فرمان تھا جب میرا نبی آئے تو دروازہ خود کھولنا ہے، لیکن میں کھول رہا ہوں۔ پھر آپ نے کہا میں اندر جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ سب سے پہلے داخل ہوں گے، مالدار پیچھے، غریب لوگ آگے، یہ ریڑھی والے، یہ رکشے والے، یہ پتھر توڑنے والے، یہ بجری اٹھانے والے، یہ لوگ پھیلانے والے، یہ سارا دن منڈی میں بوریاں اٹھانے والے، اگر یہ اللہ اس کے رسول کو راضی کر گئے تو اللہ کا نبی کہتا سب سے پہلے یہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ میری امت کے مالدار اگر وہ نیک ہیں تو میرے پیچھے ہوں گے اور یہ سب سے آگے ہوں گے۔ اور آپ نے کہا میرا ایک امتی تو جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے اور ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ابو بکر ہے، ابو بکر جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے جنت میں ایک عالی شان محل دیکھا سونے چاندی یاقوت کا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میں قریشی ہوں میرا ہے۔ میں جب آگے بڑھا تو مجھے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے کے قریب کیا اور پھر ارشاد فرمایا علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے یا رسول اللہ میں راضی ہو گیا، میرا گھر پورا ہو گیا۔ یہ شان ہے محمد مصطفیٰ کے داخل ہونے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور اللہ اپنے نبی سے جو کرنے والا ہے انا اعطیناک الکوثر، صرف کوثر کے کہ میں نے آپ کو ساری تفسیر بتائی ہے کہ اللہ یوں کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ اور اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہتا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے نبی
نبی کا گھر میں نے تمہیں پاک کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے۔ کیسے پاک کیا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، تمہارے جیسی عورت دنیا میں نے بنائی ہی کوئی نہیں۔ ماں، ساری امت کی مائیں، ازواجہ امہاتہم، اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کوئی ولی مر جائے، کوئی شہید ہو جائے، کوئی بڑا ابدال مر جائے، کوئی بڑا اللہ کا مقرب مر جائے، نکاح ختم۔ اگر اس کے بعد اس کی بیوی شادی کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، پر میرے اللہ کا اعلان آیا کہ میرا نبی دنیا سے صرف پردہ کر کے گیا ہے، اس کا نکاح باقی ہے، نہیں ٹوٹا۔ تمہارے نکاح مرنے سے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اس کی بیویاں اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے نکاح میں باقی ہیں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ جتنے گھر ہیں 11 شادیاں آپ نے فرمائی، 11۔ 2 آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، اما خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ، اور باقی 9 آپ کی زندگی میں موجود تھی، اور آپ کی زندگی کے آخری ہفتہ اما عائشہ کے گھر میں گزرا، اور آپ جب دنیا سے گئے ہیں تو آپ کا سر مبارک سیدھا گال اما عائشہ کے سینے پر تھا، اور یوں سینے پر سر رکھے ہوئے میرے نبی نے اللہ کے دربار میں حاضری دی ہے۔ پھر اما عائشہ کا گھر ہی میرے نبی کی آرام گاہ بنا ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، پھر شام کو 70,000 فرشتہ آتا ہے اور وہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ ایسے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کو سلام بھیجا اور کہا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہو ہارون پر، موسیٰ پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو الیاس پر، سلام ہو رسولوں پر۔ جب اپنے نبی پہ سلام بھیجا تو یوں نہیں کہا سلام علی محمد، یوں کہتا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی محمد۔ تو اللہ کہہ دیتا تو اس میں کیا تھا؟ وہ اللہ ہے، اللہ ہے، یہ بندہ ہے، بندہ ہے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا تو طریقہ بدلا، بڑا لمبا سلام، اور اکیلا نہیں، اپنے ساتھ فرشتوں کو لایا۔ ان کا لفظ ان اللہ اپنا ذاتی نام لایا، ان اللہ اپنا صفاتی نام نہیں لایا، اپنا نام لایا، ذاتی نام لایا۔ ان اللہ انہو نہیں، ان الرحمن نہیں، ان الرحیم نہیں، ان القدوس نہیں، ان اللہ۔ پھر اپنے ساتھ فرشتوں کو جوڑا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے۔ اپنا نام 2 دفعہ لایا، 2 دفعہ، ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ عربی زبان میں اختصار ہوتا ہے، یعنی مختصر بات ہوتی ہے، تو یہاں ملائکتہ کی بجائے ان اللہ والملائکہ، یہ زیادہ صحیح تھا کہ اللہ اور فرشتے۔ لیکن اللہ اپنے نبی کو عزت دینے کے لیے اپنے نام کو 2 دفعہ استعمال کر رہا ہے، 2 دفعہ، ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، اور اللہ کے فرشتے۔ عزت دینا چاہتا ہے، اپنے نبی کو عزت دینا چاہتا ہے۔ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، یہ سلام بھیجتے ہیں، یہ درود بھیجتے ہیں اپنے اس عظیم الشان نبی پر بھیجتے ہیں۔ یہ یصلون کا ترجمہ نہیں، یصلون کا ترجمہ ہے بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے مسلسل۔ صرف اتنا ترجمہ نہیں ہے کہ درود بھیجتے ہیں، اس کا یصلون کا لفظ عربی زبان میں یبلغون، تبلیغ کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے رہیں گے۔ یؤذنون، اذان دیتے ہیں اور اذان دیتے رہیں گے۔ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے اس پاکیزہ پاک نبی پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب میں نے یصلون کا جو ترجمہ کیا ہے اس کے لحاظ سے اب دیکھو، ہم بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتا ہے۔
ایک زمانہ آئے گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مٹا دے گا، صرف کافر رہ جائیں گے جن پر قیامت آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر فرشتے ہوں گے اور اللہ ہوگا، اللہ بھی درود پڑھے گا اور اللہ کے فرشتے بھی پڑھیں گے۔ پھر ایک زمانہ آئے گا اللہ قیامت کو قائم کر کے فرشتوں کو بھی مٹا دے گا اور ساری کائنات کو مٹا دے گا، پھر اکیلا رہ جائے گا، تو پھر اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا۔ یہ ہے یصلون کا مطلب۔ پھر آگے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے جیکب آباد والو، اے ایمان والو، تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ تم بھی مرتے دم تک میرے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہو، بھیجتے رہو۔ اور نبیوں سے فرق کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سلام کا تحفہ پیش کیا۔ ایک اور آپ کو سنا، جب قیامت قائم ہوگی تو ساری مسجدوں کی زمین پہ قیامت نہیں آئے گی، جیکب آباد تباہ ہو جائے گا، جیکب آباد کی مسجدیں تباہ نہیں ہوں گی۔ اس وقت میں تو کوئی مسلمان ہوگا ہی نہیں، سارے غیر مسلم ہوں گے۔ اوپر عمارت کچھ نہیں ہوگی، زمین کا ٹکڑا، زلزلہ آیا ریزہ ریزہ، پر جہاں 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 مسجد ہوگی وہاں سے وہ ٹکڑا اوپر اٹھ جائے گا، ٹوٹے گا نہیں، اوپر اٹھ جائے گا، اور یہ سارا سفر کرے گا بیت اللہ کی طرف۔ ساری دنیا کی مسجدوں کی زمین یہ سفر کرے گی بیت اللہ کی طرف۔ بیت اللہ بھی نہیں ہوگا، بیت اللہ بھی نہیں ہوگا، مسجد نبوی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت مسلمانوں کو نہیں دکھائے گا، وہ غیر مسلم کا مقدر ہے۔ پھر یہ سارا مسجدوں کا، زمینوں کا ٹکڑا یہ بیت اللہ کی مسجد کے ساتھ جڑے گا۔ پھر بیت اللہ کی مسجد، اور اوپر بیت اللہ تو نہیں ہوگا، بیت اللہ کی مسجد اور ساری دنیا کی مسجدیں مل کر یہ مدینہ کو سفر کریں گی۔ پھر جب یہ مدینہ کی مسجد کے قریب پہنچیں گی تو یہ سب اللہ کے نبی کو سلام پیش کریں گے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت، نہ مسجد، نہ روضہ، نہ قبر، نہ نشان، نہ مدینہ، نہ مکہ۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ مکہ اور مدینہ ایسے ختم ہو جائیں گے کہ یہاں سے گزرنے والے لوگ کہیں گے کبھی یہاں لوگ رہتے ہوں گے، کبھی یہاں لوگ رہتے ہوں گے۔ پھر مسجد نبوی اکھڑے گی، پھر یہ ساری مسجدیں مل کر پہنچیں گی بیت المقدس، پھر بیت المقدس کی مسجد اور ساری دنیا کی مسجدیں، بیت اللہ، مسجد نبوی کی جگہیں، یہ ساری اکٹھی ہو کر اللہ ان کو عزت کے ساتھ اٹھا کر جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا مسجدیں دنیا میں جنت کے باغ ہیں، مسجدیں دنیا میں جنت کے باغ ہیں۔ کتنا محروم ہے جیکب آباد کا وہ مسلمان جس نے کبھی مسجد کا دروازہ ہی نہیں جا کے دیکھا، جس نے کبھی جا کے سر ہی نہیں جھکایا، جس نے کبھی سبحان ربی الاعلی کا نغمہ اللہ کو نہیں سنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہہ رہا ہے تیری بیویاں، امت کی ماں، تیری اولاد، آپ کی اولاد صرف حضرت فاطمہ سے چلی، باقی بیٹیوں سے اولاد ہوئی لیکن وہ فوت ہو گئے۔ اولاد صرف حضرت فاطمہ سے چلی تو آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ اور آپ نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور علی تو پہلے بتا دیا کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حسن، حرب، حضرت علی بہادر، اور حرب بہادر لڑنے والا، کہا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا حرب، پھر وہی حرب، کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام میرے بیٹوں کے لیے چھپا کے رکھے تھے، آج تک کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار فرما، اور فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ اور دونوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے باہر عرب کے جو سردار تھے ان میں تکبر بہت تھا، اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے تھے، اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے اس بد اخلاقی کو توڑا اور اس بری عادت کو توڑا، ساری دنیا کا سردار ہو کر اپنے بچوں کو ادھر نہیں اٹھایا ہوا، کندھے پہ بیٹھا، ایک حسن کو ادھر حسین کو ادھر، یہاں
جو اور بھی زیادہ عجب لگے، یہاں بٹھا کر ان کو یوں پکڑ کے باہر آ گئے تو ایک بدو کا منہ کھلا رہ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنے بچوں سے اتنا پیار ہے؟ کہا ہاں مجھے ہی نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اس سے بھی اللہ پیار کرے گا۔ آگے گئے تو حضرت عمر کھڑے تھے، وہ کہنے لگے واہ واہ کیسی اعلیٰ سواری ہے بھائی، نعم المطیۃ مطیۃکما، کیسی زبردست سواری ہے بھائی۔ تو جواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا سواری تو دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو کیسے اعلیٰ ہیں، سوار کیسے اعلیٰ ہیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، حالانکہ دونوں سے پیار تھا، لیکن حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے رسول کے مشابہ تھے۔ حسن کی صورت مورت بالکل اللہ کے نبی سے ملتی تھی، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ ایک رات آپ فاطمہ کے گھر میں ہیں، حسن کی آنکھ کھلی، کہا اماں پانی، تو فاطمہ اٹھی پانی دینے، تو اللہ کے نبی نے ان کو اٹھنے نہیں دے گا، بیٹھ جا، اور آپ نے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا تو گھڑے میں سے پانی نہیں لیا، باہر نکل گئے۔ حضرت علی کی ایک بیمار بوڑھی بکری کھڑی ہوئی تھی جس کے تھنوں میں ایک قطرہ دودھ نہیں تھا، لیکن آپ نے جا کر اس کے تھنوں کو ایسے ہاتھ لگایا تو ایسے بھر گئے دودھ کے ساتھ، پھر آپ نے تازہ دودھ نکالا۔ یہ محبت ہے اولاد کے ساتھ، پانی نہیں بٹ بیٹے نے پانی مانگا وہ دودھ ڈھونڈنے چل دیے، اور یوں تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ سارے دودھ سے بھر گئے، تازہ دودھ بڑا گلاس بھر کے اندر آئے تو حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ زیادہ تیز تھے بڑے بھائی سے، وہ بھاگ کے آگے ہو گئے لینے کے لیے نا، تو آپ نے کہا پیچھے ہو، تو پیچھے، تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے حسین کی نسبت؟ کہنے نہیں مجھے دونوں سے محبت ہے، پر میں انصاف کرتا ہوں، انصاف، حسن نے پہلے مانگا ہے اس کو پہلے دوں گا، یہ بعد میں اٹھا اس کو بعد میں دوں گا۔ پھر آپ نے دونوں کو پلایا، پھر بیٹی کو بھی پلایا، پھر اس کے بعد فرمایا یہ قصہ ہو رہا ہے اور علی ایک کونے میں سوئے ہوئے ہیں، ان کی آنکھ نہیں کھلی، وہ اس سارے قصے میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے کہا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایک ہی جگہ، جنت میں بھی ایک جگہ اور قیامت کے دن بھی ایک جگہ ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور اللہ اپنے نبی کے گھر کے لیے کیسے کیسے فضائل سنا رہا ہے، کیسے کیسے اعلی مقام بتا رہا ہے، حسن حسین کو جنت کی سرداریاں دے رہا ہے۔ میں ایک قصہ چھوڑ کے ادھر ادھر جا گیا تھا، وہ میرے ذہن میں ادھر دوبارہ واپس آ رہا ہوں کہ ابراہیم بیٹھے ہوئے اور اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور ابراہیم کھڑے نہیں ہوئے، ایسے بیٹھے رہے، تو جو اللہ کے نبی قریب ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور یوں گلے لگایا اور فرمایا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ ابراہیم ادھر بیٹھے رہے اور رسول اللہ چل کے آگے گئے۔ اتنا بڑا رسول، ساری رات لگا رہوں، ساری رات، ساری زندگی قیامت تک میں اللہ کے نبی کی تعریف کرتا رہوں تو اللہ کی قسم ایک ذرے کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف تھوڑا سا موازنہ کر کے آپ کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی میں کیا فرق ہے، صرف قرآن سے بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی میں، قرآن میں کیا فرق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، مانگا، اور اللہ اپنے نبی کو قرآن میں کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب تیرے مانگنے سے پہلے ہی میں نے تیرا سینہ کھول دیا ہے۔ یہ کلیم کا فرق ہے، وہ خلیل کا فرق ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ عجلت الیک رب لترضى، یا اللہ میں دوڑ کے تیرے طرف آیا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ پوری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، رضوان من اللہ اکبر، فرشتو اللہ کو راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، رسول و نبیو، پیغمبر و ولیو، علماء، عام آدمی، مسلمان، مومن، مرد، عورت، کیا کرو؟ ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عجلت الیک رب لترضى، میرے مولا میں نے دوڑ لگائی کہ تجھے خوش کر دوں، تجھے راضی کر دوں۔ تو یہ رب کائنات
کائنات، یہ رب کائنات جو ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، یہ رب کائنات قرآن میں اپنے نبی سے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، مجھے تیری رضا چاہیے، مجھے تیری رضا چاہیے۔ ابراہیم کی طرف جاؤ میرے نبی، جاؤ ادھر جاؤ، پھر اس کو کھڑا کیا، پھر اس کو ملایا اور جیکباباد کو پیغام دیا کہ ماں باپ جس حال میں بھی ہوں اولاد کو ان کے آگے جھکنا ہے۔ پیغام دیا ہے کہ بیٹا محمد مصطفیٰ بن جائے تو بھی باپ کا مقام وہ ہے کہ سر اسے ہی جھکانا پڑے گا۔ اور یہ سبق دیا اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا تھا کہ آنے والے زمانوں میں ماں باپ کو نوجوان ذلیل کریں گے، خوار کریں گے، ان کے آنسو نکالیں گے، ان کے دل چیر کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے عملی سبق دلوایا، تو خود چلایا اور قدموں میں جھکایا اور جیکباباد کے نوجوانوں کو پیغام سنایا کہ ماں باپ کیسے بھی ہوں سر تمہارا ہی جھکے گا تو عزت پاؤ گے، ورنہ تمہارا نہ دنیا میں ٹھکانا ہے نہ آخرت میں ٹھکانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کے قدموں تلے جنت، میرے نبی نے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو گے تو جنت ہے اور اس کو ذلیل کرو گے تو جہنم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، ماں زندہ ہوتی، یوں کہا کبھی میرے ماں باپ زندہ ہوتے، دونوں کا کہا کبھی میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ پھر فرمایا اچھا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، ماں تو ہوتی، کیونکہ ماں کے ساتھ 6 سال گزرے ہیں اور باپ کو تو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اب ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے جب حضرت عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے ہیں اور مدینے میں پہنچ کے بخار ہوا، واپسی پر انتقال ہوا اور ابن النابغہ کے گھر میں قبر بنی، وہیں دفن ہو گئے۔ میاں بیوی کی اس کا سنگت صرف 2 ماہ کی ہے، سنگت 2 ماہ کی ہے، 2 مہینے رہے ہیں اور پھر دوبارہ میاں بیوی نہیں ملے، 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، لیکن ماں کے ساتھ 6 سال گزرے ہیں، 6 سال۔ اور ماں یاد ہے، ماں یاد ہے، تو ماں کی تمنا ہے کہ کاش میری ماں ہوتی، کاش میری ماں ہوتی۔ کہ یہ جب 6 سال کے ہو گئے تو حضرت آمنہ نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں اپنے خامن کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، میں آج تک گئی نہیں، مجھے 6 سال ہو گئے ہیں۔ تو عبد المطلب نے اجازت دی تو 3 افراد کا قافلہ مدینہ کو چلا، ایک میرا آپ کا نبی 6 سال کا بچہ، ایک حضرت آمنہ اور ایک ام ایمن۔ یہ 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ ماں اور بیٹا پہلی دفعہ جب قبر پہ گئے اور کیا بات ہوئی، کیا ماں نے کہا، کیا بچے نے پوچھا، کیا پھر دونوں نے مل کر وہاں باتیں کی، اس کے بارے میں کوئی کتاب مجھے نہیں کچھ پہنچا سکی، ڈھونڈتا ہی رہا، لیکن یہاں پردہ ہے، اللہ ہی جانے کہ ماں بیٹے نے وہاں بیٹھ کر کیا نوحے کہے اور کیا دکھڑے کھولے اور کیا آنسو بہائے، لیکن یقیناً وہ منظر دل خراش ہوگا کہ جوان بیوہ، جوان خوبصورت عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ ہر دل عزیز، اور وہ یوں 25 سال کی عمر میں زیر زمین چلا گیا۔ تو ماں بیٹے کی کیا بات ہوئی، اللہ جانے کیا ہوئی۔ 1 مہینہ قیام ہوا، یہ قافلہ واپس چلا۔ جب یہ ابوا پہنچا، ابوا ایک وادی ہے جس میں ایسے میدان ہے اور وہاں گاؤں تھا اور وہاں ایک چھوٹا سا شہر بن چکا ہے، لیکن ابھی یہ افراد ابوا نہیں پہنچے ہیں، راستے میں ہیں۔ کوئی ابوا وہاں سے 16 کلومیٹر ہے کہ اچانک حضرت آمنہ پر موت کا حملہ ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک، لگتا ہے واللہ عالم، لیکن جو کتاب میں نشانیاں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا۔ لیکن میرے رب کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، جب تم بے قرار ہو کے مانگو گے میں ضرور سنوں گا۔ ہم مانگتے نہیں نا، ہماری دعا تو ایسے تھی، آمین آمین، ایسے دعا ہوتی،
ایسے دعا تھے. ہمارے امام مسجد جو ہیں ان کو کچھ دعائیں زبانی یاد ہیں, وہ رٹا رٹایا شروع کر دیتے ہیں, تم پیچھے آمین پتہ نہیں امین کو بلا رہے ہو کہ آمین کہہ رہے ہو. صحیح ساڑی سندا نہیں. یہ سنانے کا یہ طریقہ ہے, سنانے کا یہ طریقہ ہے. کبھی سنایا تو ہوتا. من ذا الذی قرأ علی بابی فلم افتح له, میرا اللہ کہتا ہے کون ہے جو اقبابات میں دعویٰ کرتا کہ میں اللہ کے در پہ پہنچا اور اللہ نے در کھولا نہیں. پاگل تو آیا ہی نہیں, تو نے آنے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا. میں جھوٹا کہ میرا اللہ, میں جھوٹا تو اللہ پر بھی پہنچا ہوں اور روضہ رسول پر بھی پہنچا ہوں, پر جب میں نبی کی ماں پر پہنچا ہوں تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میری وہاں کیا حالت تھی. میں اب 1400 سال پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا کہ یہاں میرے نبی کی ماں اور اللہ کے رسول ماں کے سینے پر سر رکھے ہوئے اماں اماں کہہ رہے تھے, اور حضرت آمنہ جواب نہیں دے سکتی تھی, زبان بیماری تھی. اس لیے میں کہتا ہوں ہارٹ اٹیک ہوا. ہارٹ اٹیک پتہ نہیں کیا ہوا, لیکن ان کو پڑھتے ہوئے خیال آتا پسینہ, پہلو بدلنا, زبان بولا نہیں جا رہا. تو اماں اماں کہتے رہے. تو جب شمع بجھتی ہے تو بھڑکتی ہے, تو حضرت آمنہ نے بجھتے بجھتے اپنی طاقت کو جمع کر کے بچے کو دیکھا کہ میرے بیٹے کل حی میت وکل جدید بال, میرے بیٹے لگتا ہے میری موت کا وقت آ چکا ہے اور باقی ہر ایک نے مر جانا ہے, تو میں جوانی میں مر رہی ہوں. اماں کہتے رہے. تو جب شمع بجھتی ہے تو بھڑکتی ہے, تو حضرت آمنہ نے بجھتے بجھتے اپنی طاقت کو جمع کر کے بچے کو دیکھا کہ میرے بیٹے کل حی میت وکل جدید بال, میرے بیٹے لگتا ہے میری موت کا وقت آ چکا ہے اور باقی ہر ایک نے مر جانا ہے, تو میں جوانی میں مر رہی ہوں, لیکن ہر ایک مر ہی جاتا ہے, لیکن ایک دن آئے گا تو سارے عالم کو روشن کرے گا. اور پھر وہاں کاش تم وہ جگہ دیکھتے, ان سن 2000 میں وہاں خوفناک ویرانہ تھا, تو 14 صدی پہلے وہاں کیا حال ہوگا کہ اللہ کا محبوب ترین جس کی طفیل زمین بچھائی, آسمان اٹھایا, والضحی واللیل اذا سجا کی قسمیں کھائیں, والضحی مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم, لعمرک مجھے تیری جان کی قسم, وہذا البلد الامین مجھے تیرے امانت والے شہر کی قسم, وقیل ہی مجھے تیرے بول کی قسم, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین مجھے قسم ہے قرآن کی کہ تو میرا رسول ہے, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ کیا میرا رب اپنے محبوب کو اٹھا رہا ہے, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. یہ اللہ اٹھا رہا ہے, تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ایک ہمارے نعت خان نعتیں پڑھتے ہیں, ایک میرا اللہ اپنے نبی کی نعت پڑھ رہا ہے. یہ قرآن کی نعت خوانی سنا رہا ہوں, قرآن کی. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرآن نعت پڑھ رہا ہے, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. یہ قرآن نعت پڑھ رہا ہے, يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. یہ قرآن نعت پڑھ رہا ہے, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یہ قرآن میرے نبی کی نعت پڑھ رہا ہے, يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. یہ سب قرآن کی نعت خوانی میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, صرف تمہیں یہ بتا رہا ہوں, یہ نعت میرا رب اپنے حبیب کے پڑھ رہا ہے.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ قرآن ہے، قرآن کتنی بڑی کتنی اونچائی پر پہنچا چکا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ابوا کے جنگل میں کیا ہو رہا ہے. یہ دو جہان کا سردار، یہ رسولوں کا رسول، یہ نبیوں کا نبی، عرب و عجم کا فخر، آدم کی نسل کا فخر، اسماعیل کی نسل کا فخر، ابراہیم کی نسل کا فخر، عرب کی نسل کا فخر، مضر کی نسل کا فخر، قریش کی نسل کا فخر، بنی ہاشم کی نسل کا فخر. کائنات میں عالی حسب اور عالی نسب آدم علیہ السلام تک جس کا حسب نسب چلتا چلا جائے اور 10,000 سال میں بھی کوئی کہیں خلا نہ آئے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيفي بن زيشان بن عيسر بن أقناب بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن آذر بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروش بن رعوب بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيش اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ اللہ کے محبوب کی ساری پیڑھی میں نے تمہیں سنائی ہے. اس کے لیے تو اللہ سونے کے فرش بچھاتا، ماں باپ کا سایہ سر پہ ہوتا، خدام کھڑے ہوتے، سونے کی پلیٹوں میں کھانا ہوتا، آگے پیچھے باڈی گارڈ ہوتے اور فرشتے پر بچھا کے چل رہے ہوتے. جنت کی حوریں وہ آ کر بائیں بائیں پہلو میں بیٹھی ہوتی اور آپ کی خادمہ بن کے روٹی پکاتی. جبریل میکائیل زر دولت پر خادم بن کے کھڑے ہوتے. پر میں اس کی بے شہنشاہی پہ قربان جاؤں. سر گھٹنے اٹھا کے ہاتھ اوپر سر اندر گھٹنوں میں، جیسے 6-7 سال کا بچہ نہیں روتا ایسے 1 منٹ نہیں 1 گھنٹہ نہیں کئی گھنٹے سر یہاں رکھ کر روتے رہے روتے رہے روتے رہے. پھر کیا فرمایا؟ یہ سنانے کے لیے تمہیں ساری کہانی سنائی ہے کہ آج کا انسان صرف پیسے کو جانتا ہے، پیسے کے سوا کچھ نہیں جانتا، مٹ جانے والی دنیا کو جانتا ہے اور کچھ نہیں جانتا. میرے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، فرض نماز عشاء میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا اماں جی میں حاضر ہوں، آپ فرمائیں کیا حکم ہے، میں نماز بعد میں پڑھوں گا. یہ دنیا مٹ جانے کی ہے، یہ دنیا مٹ جانے کی ہے، آگے یا جنت ہے یا جہنم ہے. میرے بھائیو، جو اس زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا، اس کا یہ جہان بھی بنا، اس کا وہ جہان بھی بنا. اور جس نے اللہ کے رسول کی زندگی کو بھلا دیا، ٹھکرا دیا، وہ یہاں بھی مارا گیا، آگے بھی مارا گیا ہے. میرا نبی پیٹ پہ پتھر باندھ کے امت کے لیے رویا ہے. پیٹ پہ دنیا میں 6 بر اعظم اللہ نے مجھے پھرائے ہیں. میں نے کوئی پوری دنیا میں اتنا بڑا فقیر نہیں دیکھا جتنا میں نے اپنے نبی کو فقیر پڑھا ہے.
کوئی ایسا مسکین نہیں دیکھا جیسا میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے۔ ایک صحابی آئے، یوں کرتا اٹھایا، یا رسول اللہ یہ دیکھو میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے کرتا اٹھایا کہ یہ دیکھو میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ ایک رات اما عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے، کبھی ایسے پہلو بدلیں، کبھی پھر یوں پہلو بدلیں، پھر یوں پہلو بدلیں، پھر ایسے کروڑ بدلیں، پھر ایک دم لیٹے لیٹے جو چارپائی کی لکڑی ہوتی جس پر بان ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو یوں لگایا اور نیچے لٹک گئے، نیچے لٹک گئے۔ تو اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، بھوک بڑی لگی۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے احد پہاڑ سونا چاندی بننے کو تیار ہے۔ عائشہ بھوک بڑی لگی، اپنی امت کے لیے آخر حد تک گزر گئے۔ آپ بیمار ہوئے، 29 صفر انتقال فرمایا، 12 ربیع الاول، دنیا میں جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے غسل دو، غسل دو، غسل دیا۔ پھر آپ علی و عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور آپ مسجد میں ظہر کی نماز سے پہلے تشریف لائے، ممبر پر بیٹھ گئے۔ ایسے مجمع بھرا ہوا کہ آپ کی بیماری کی خبر چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا لوگو میرا جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میں نے ایک زمانہ تم میں گزارا ہے، میں نے کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے وصول کر لو، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو تو میں حاضر ہوں میری بے عزتی کر لو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو یا کسی کی کمر پہ سوٹی ماری ہو، یہ میرا چہرہ حاضر ہے، یہ میری کمر حاضر ہے، مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا۔ یہ پاک معصوم ہستی ہے اور یوں اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے اور لوگوں کے حقوق کے بارے میں اتنا احتیاط فرما رہا ہے کہ اپنے صحابہ سے کہہ رہا بدلہ لے لو، آگے میں نہیں تمہارا مقابلہ کر سکتا۔ سورے صحابہ زور زور سے رونے لگے، پھر آپ ان کو روتا چھوڑ کے ممبر سے اترے، نماز پڑھائی ظہر کی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر فرمایا میری جان حاضر ہے، میرا مال حاضر ہے، یہاں لے لو جو لینا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درم۔ آپ نے فرمایا میں نے دینے ہوں گے پر مجھے یاد دلاؤ کیوں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے دربار میں سائل آیا تھا مانگنے، آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھے کہا تھا تو دے دے میں دے دوں گا، اور ہاں مجھے یاد آ گیا۔ پھر آپ نے حضرت فضل بن عباس کے بڑے بیٹے کا، میرے بھائی فضل یہ قرضہ تیرے ذمہ ہے تو ادا کرے گا۔ کہاں یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ اس کے بعد جانے کا وقت آ گیا۔ جمعرات تک آپ نے ساری نمازیں پڑھائی ہیں، جمعرات تک، لیکن جمعرات کی عشاء پڑھانے کے لیے اٹھے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر ہوش آیا، پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا جی آپ کا انتظار ہے۔ پھر اٹھے تو پھر بے ہوش ہو کے گرے۔ پھر دوبارہ ہوش آیا، فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا جی آپ کا انتظار ہے۔ تو پھر آپ نے کہا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ تو ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر پہلی صف میں کھڑے تھے۔ تو صحابہ نے سوچا نماز ہی پڑھانی ہے تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا۔ تو عمر نے کہا اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول نے جب سنا تو اندر سے زور سے پکارا عمر کو پیچھے کیا جائے، ابو بکر کو آگے کیا جائے۔ میرے رب کا فرمان ہے اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو پھر ابو بکر کو پیچھے سے لائے، نماز توڑوائی گئی، عمر کو پیچھے کیا گیا، ابو بکر کو آگے کیا گیا۔ تو ابو بکر نے عشاء جمعرات کو، پھر جمعہ 5، ہفتہ 5، اتوار 5، پیر کی 1، 15 اور 2، 17 نمازیں پڑھائیں۔ ہفتے کے دن آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو آپ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، کندھے پر ہاتھ رکھ کر حضرت علی کے جب داخل ہوئے تو ابو بکر ایسے نماز پڑھا رہا تھا،
ادھر سے پتہ چلا اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، پیچھے مسلح سے کہ اب اللہ کے نبی نماز پڑھائیں گے، تو ایسے ایسے ہونا شروع ہوئے. تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو. وہ پھر کھڑے رہے تو اللہ کے نبی ادھر الٹی طرف آ کر بیٹھ کر آپ نے ظہر کی 4 رکعت نماز ادا فرمائی. یہ آپ کی آخری نماز تھی امت کے ساتھ، پھر آپ باہر نہیں نکلے ہیں. اور ہفتے کا دن ہے، یہ ہفتے کی بتا رہا ہوں. تو جبریل آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے آؤں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو آپ نے کہا جبریل مجھے بہت تکلیف ہے. پھر اتوار کو آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں آپ کا حال پوچھ کے آؤں آپ کی طبیعت کیسی ہے. جس کا حال پوچھنے اللہ فرشتے بھیجے ہیں وہ کیا عظیم ذات ہے. پھر اتوار کو یہی، پھر پیر کے دن جبریل آ گیا کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو اندر آئے. تو آپ نے فرمایا آنے دو. تو موت کا فرشتہ اندر آ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ پہلا موقع ہے موت کا فرشتہ کسی کو سلام کر رہا ہے، نہ کبھی پہلے کیا نہ آئندہ کرے گا. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا تھا جب جاؤ تو پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکال لو گے؟ کہاں جی آپ کو بھی نکال لوں، وہ تو اللہ کا امر ہے. تو آپ نے جبریل کو ایسے، اس وقت آپ کا سر اما عائشہ کے سینے پر ایسے، جب یہ ساری کہانی چل رہی، اما عائشہ ان کو نہیں پتا چل رہا کیا قصہ ہو رہا، بیٹھے ہوئی ہیں. تو آپ نے جبریل کو دیکھا آنکھوں سے، تو کیا کہتا ہے تو کیا کہتا ہے. تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا اچھا واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا جن کا ذبح ہونا نظر آ رہا ہے، جن کا بتا دیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں. حسن کے لیے حسین کے لیے کچھ نہیں مانگا، کہا جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں. جبریل واپس گیا، موت کا فرشتہ کھڑا رہا. پھر جبریل نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ نبی یہ بات اس وقت اللہ سے نہ منوا تھا، میرے بعد کیا کرو گے؟ اور وہ یہ نہ کہتا ساتھ دوں گا تو میں آپ سب بندر خنزیر بن گئے تھے. ہماری کوئی اللہ سے رشتہ داری ہے؟ اللہ نے شراب روکی ہم نے شراب کی بٹیاں چلا دی. اللہ نے جوا روکا ہم نے جوئے کے اڈے چلا دیے. اللہ نے زنا روکا ہم نے زنا کے اڈے چلا دیے. اللہ نے ظلم سے روکا ہم نے قتل کی دشمنیاں ڈال ڈال کے نسلوں کی نسلیں ایک دوسرے کی ختم کر کے رکھ دیں. ایک دوسرے کو مار مار مار، نہ مرنے والے کو پتا کیوں مارا جا رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتا کیوں مار رہا ہوں. اللہ نے چوری ڈاکے سے روکا، سارا دیش ڈاکوں سے چوریوں سے بھر کے رکھ دیا. اللہ نے سود سے روکا، بینک سود کے بینکوں کی عمارتیں کھڑی کر دیں. اللہ نے ماں باپ کی نافرمانی سے روکا، ماں کو ذلیل کر کے رکھ دیا، باپ کو دھکے دے کے دکھا دیا. اللہ نے مسجد کو بلایا، جیکب آباد کا 100 میں 5 آدمی بھی نماز پڑھنے نہ گیا اور 95 آدمی بیٹھا چائے پی رہا ہے اور ادھر سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور 100 میں 5 آدمی نماز پڑھنے نہیں جا رہا. یہ اس کو دعا دو کہ بنی اسرائیل نے مچھلی کھائی تھی، مچھلی ہفتے کے دن. اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، اتوار سوموار منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ. اور اللہ نے 6 دن مچھلی غائب کر دی اور ہفتے کو سارا دریا بھر دیا. ان کم بختوں نے 4 دن صبر کیا، پھر کنڈیاں ڈال دیں، ہم سے نہیں بھوکا رہا جاتا، اور کھانا شروع کیا. مچھلی حلال، دریا کی مچھلی حلال، کسی کی ملک نہیں. پر رات کو انسان تھے، صبح اٹھے تو اللہ نے کہا کونو قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ. تو سارے صبح بندر تھے، بچے بچیاں مرد عورت بوڑھے جوان سب بندر تھے. شراب کی بھٹیاں، قتل گاہیں، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، ظلم و ستم، نماز کا چھوڑ دینا، روزے کا چھوڑ دینا، لوگوں کے حق کھا جانا، مال دبا جانا،
جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، ماں باپ کو رسوا کرنا، بھائی کا بھائی سے بائیکاٹ کر دینا، بیویوں پہ ظلم کرنا، بیویوں پر ستم کرنا، بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا، یہ وہ گناہ ہیں جس سے عرش کانپتا، زمین پھٹتی، ہم بندر خنزیر بنتے، یا ہوا اڑاتی، یا پانی بہاتا، یا زمین نگلتی، یا پتھر برستے، یا آگ جلاتی، یا بجلیاں کڑکتی، یا سائے کا کوندتے۔ اس کملی والے کو دعا دو جو جاتے ہوئے اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگ کے گیا، اولاد کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کر گیا اور تمہارے لیے ضد کر کے گیا۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کیا کرو گے میری امت؟ یہ کیوں نہیں کہا کیا کرو گے میری اولاد کے ساتھ؟ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دوں گا۔ الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے، اب میرا کام بن گیا ہے۔ اور اچھا میری امت، میں تمہیں آخری وصیت کرتا ہوں، آخری، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا۔ جیکب آباد کی امت، سجدہ اللہ کو ہے، سجدہ اللہ کو ہے، سجدہ اللہ کو ہے، کسی پتھر کو نہیں، کسی مورتی کو نہیں، کسی درخت کو نہیں، کسی جانور کو نہیں، کسی انسان کو نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی رازق نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی کام بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو پہچانو، میرا نبی کائنات پہ جو احسان کر گیا وہ گنے نہیں جا سکتے، وہ لکھے نہیں جا سکتے، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں اور سارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی کے احسانات میں سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اللہ کا پتہ بتا دیا، اس نے ہمیں اللہ کا پتہ بتا دیا، ہمیں پتھر کی پوجا سے بچا لیا، ہمیں آگ کی پوجا سے بچا لیا، ہمیں انسانوں کی پوجا سے بچا لیا، ہمیں انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میری امت جب کبھی سوال ہو تو اللہ سے کرنا، اللہ کے بندوں سے نہ کرنا۔ اے میری امت جب مدد کی ضرورت پڑے، جب مدد کی ضرورت پڑے صرف اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا۔ وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں، وہ قائم ہے، اسے زوال نہیں، وہ دائم ہے، وہ ختم نہیں، وہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ موت سے پاک، وہ نیند سے پاک، وہ تھکن سے پاک، وہ غفلت سے پاک، وہ بخل سے پاک، وہ ظلم سے پاک، وہ ہر قسم کی جہالت سے پاک، خزانوں کے تھڑ جانے سے پاک۔ وہ احد صمد لا شریک لہ، الفرد لا ند لہ، العلی لا سمیع لہ، الغنی لا ظہیر لہ۔ یہ میرے نبی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ سکھایا، پھر سجدہ سکھایا، پھر اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے، لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کی قسم رسول نہ ہوتا تو اللہ کو کون جانتا؟ ارے وہ ہے تو اللہ ہے، اللہ تو تھا، وہ ہے، وہ رہے گا، پر ہمیں تو نہیں پتا چلنا تھا نا۔ ہمارے اوپر میرے محبوب کا اور پوری کائنات کے انسانوں پر محمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا احسان کہ انہوں نے بتایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا 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 لا، نفی نفی، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، زمین زمین نہیں، آسمان آسمان نہیں، بادل بادل نہیں، پانی پانی نہیں، ہوا ہوا نہیں، پتھر پتھر نہیں، پہاڑ پہاڑ نہیں، انسان انسان نہیں، نبی نبی نہیں، جنت جنت نہیں، دوزخ دوزخ نہیں۔ اللہ ہے تو یہ سب کچھ ہے، اللہ نہ ہے، اللہ نہیں تو کچھ نہیں، اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اس کے خزانے بھرے، اس کی طاقت لازوال، اس کے لشکر بے شمار، اس کی عطا بے مثال، اس کے آگے جھولی پھیلا،
اس کے آگے ہاتھ اٹھا، اس کو مدد کے لیے پکار کہ وہ ہر وقت ہر پل تیرے ساتھ شہرگ سے زیادہ قریب، باقی تو سب صفر ہے۔ جو لا کہا لا 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 الہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے نبی کا احسان یعقوب آباد والوں پر، سندھ ہند پر، عرب و عجم پر، کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا سبق سکھایا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ ایک دفعہ کہہ لے تو کروڑوں سال کے گناہ بھی ہوں تو اللہ ایسے دھو دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے ساری دھرتی عبادت سے بھر دے، اور یہ کلمہ نہ پڑھے تو وہ جہنم میں ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو بھی آگ ہے، برباد ہے، بے آباد ہے، ویران ہے۔ تو میرے نبی کی آخری وصیت نصیحت، میری امت اللہ کو اللہ جاننا، سر اس کے آگے جھکانا۔ اب سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔